اسٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کیوں نہیں کیا؟ اس بل کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ غلط کوئی خبر آگے فارورڈ کیوں کرتے ہیں؟ ٹیکا کو استعمال کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. کوئی چیز آپ پاس آن کر سکتے ہیں اور آپ اس کی زد میں آ جائیں گے. معاشرے کے اندر جو نظم و ضبط ہے اس سے پہچان. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کرٹیکل وائسز کو روکا جائے. نہ پروموٹ کریں اپنی چیزوں کو کہ اگر جھوٹ بھی بولیں تو سچ ثابت ہو. کھانے والوں کو کیا پتا کہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کیا ہے. کیپیسٹی ایشوز تو ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے پاس نہیں تھے. آزادی راہ پر قدغن لگانے والی بات ہے. معاشرے کو درست حالت میں درست ڈگر پر رکھنا قانون کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. البتہ تاریخ کہتی ہے کہ قانون بنانے اور نافذ کرنے کا عمل کبھی ڈھنگ سے انجام پا لیتا ہے تو کبھی اس میں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. جدید جمہوری معاشروں میں یہ گڑبڑ اگر دانستہ کی گئی ہو تو ایک بڑا تنازع جنم لے سکتا ہے. کسی بھی اچھے یا برے قانون کے نفاذ پر ایک سے زیادہ خیالات سامنے آ سکتے ہیں. ان خیالات کا کھلا اور شفاف تبادلہ بہتر تجاویز اور بہتر حل کا سبب بن سکتا ہے. ملک میں حال ہی میں نافذ کردہ دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یا الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے بل کی منظوری کے بعد مختلف حلقوں میں مباحثے اور تبادلہ خیال جاری ہیں. پاکستان میں آزادی اظہار سے جڑے معاملات روز اول سے متنازع اور قابل بحث رہے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ قیام پاکستان سے اب تک ملک میں اظہار خیال کی آزادی محض ایک سہانہ خواب رہی ہے اور ایسی کسی آزادی کا کوئی حقیقی وجود نہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اظہار خیال کی حدود مقرر ہونا ضروری ہیں. تو کیا یہ معاملہ در حقیقت اظہار خیال کی حدود مقرر کرنے سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ پاکستان میں قانون سازی کی تاریخ اظہار کی آزادی کے فروغ سے زیادہ زبان بندی، احتجاج، جلسے جلوس، ہڑتالوں، گرفتاریوں اور قید و بند کا سبب بنتی رہی ہیں. سچ کہنے اور لکھنے کا حق دستیاب ہونے سے زیادہ ناپید ہوتا رہا ہے. حکومت وقت کی بڑی جماعت ہوتی ہے، وہ عموماً بہت ساری آواز کو دبانے کے لیے، لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے، جو تنقید ہو رہی کرٹیسزم اس کو برداشت نہ کرنے کے لیے عموماً اس طرح کی ترامیم کرتی ہیں. پیکا ایکٹ کے تحت ان کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے. مقصد تو یہی تھا کہ سوشل میڈیا کو حکومت کے کنٹرول میں لایا جائے. تو اس کی لپیٹ میں یا اس کا نشانہ صحافی اور سیاستدان صرف نہیں بنیں گے، اب پوری عوام جو ہے اس قانون کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. یہ جس طرح کی ترمیم کی گئی ہیں وہ جو پریکٹس چل رہی تھی اس کو اسینشلی لیگلائز کر دیا گیا ہے. قوانین کے تحت جو باقی جو ڈھانچہ اور قد و خال جو چینج کی جا رہی ہے ریاست کی، چاہے وہ عدلیہ کو لے کے ہو یا وہ قانون سازی ہو، ان سب پہ سوالیہ نشان ہے. ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ اس سے ہم جو ڈس انفارمیشن ہے، پروپیگنڈا ہے، یہ ساری چیزوں کو روکنے میں مددگار پیکا ثابت ہوگا. فریڈم آف ایکسپریشن کو انشور کرنا چاہیے اور اس کے تمام تر جو کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کی اپلیکیبلٹی بھی لازمی ہے. پاکستان کی ریاست نے بھی اپنے قیام کے بعد سے آج تک میڈیا کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا اور ہر حکومت نے اپنے اپنے طریقے سے اسے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. 23 جنوری سن 2025 حکومت کی جانب سے آزادی اظہار سے متعلق پارلیمنٹ میں ایک ترمیمی بل پیش کیا گیا. قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری اور پھر صدر پاکستان آصف علی زرداری کی جانب سے توثیق کے بعد یہ بل ایک نئے قانون کے طور پر نافذ کر دیا جاتا ہے. بڑا ہی خطرناک ٹرینڈ شروع ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس قانون پہ بہت شور مچا کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک قانون ہے. اس طرح کے قوانین لائے جاتے ہیں، وہ لائے تو جاتے ہیں کہ ہم ریگولیٹ کر دیں گے، ریگولیشن کریں گے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. یک طرفہ طور پہ یہ ترامیم اسمبلی میں لائی گئیں اور جھٹ پٹ پاس کر دی گئیں.
تو اصل میں جو طریقہ ہوتا پاس کرنے کا پر اس طرح قانون سازی کا، اس سے پھر ظاہر ہے اسے وہ پھر ایک اتفاق رائے اس پہ قائم نہیں ہوتا۔ اس حکومت نے ہر چیز جو قانون کے ساتھ ہے اس کی دھجیاں اڑا دی، چاہے وہ جوڈیشری کے لیے ہو، چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہو۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان پہ بھیجا قسم کی جو جھوٹی تنقید یا جھوٹا پروپیگنڈا ان کے خلاف کرتے ہیں، تو اس کو بھی کرب ہونا چاہیے اور اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کس ملک نے کمپیوٹرز تک غیر قانونی رسائی کی روک تھام کے لیے قانون واضح کیا؟ جواب جانیے بریک کے بعد۔ سب سے پہلے امریکہ نے سائبر کرائم کے حوالے سے دی کمپیوٹر فراڈ اینڈ ابیوز ایکٹ سال 1986 میں متعارف کروایا۔ اب یہ دنیا کا پہلا سائبر کرائم قانون سمجھا جاتا ہے۔ کمپیوٹرز تک غیر قانونی رسائی، ڈیٹا کی چوری اور ہیکنگ جیسے جرائم کو روکنا اس قانون کا بنیادی مقصد تھا۔ جانو اور جانتے رہو۔ پیکا ترمیمی بل 2025 اب پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2025 کہلاتا ہے۔ اس نئے قانون کے ذریعے ملک میں سائبر کرائم سے متعلق قوانین میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس ترمیم کے ذریعے ایک جانب آن لائن دستیاب مواد کی زیادہ سخت نگرانی کو ممکن بنایا گیا ہے، جبکہ غلط معلومات فراہم کرنے پر پہلے سے زیادہ سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کے سائبر کرائم ونگ کو تحلیل کر کے ایک نئی تحقیقاتی ایجنسی تشکیل دیے جانے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ پیمرا ایکٹ موجود ہیں کہ ان سارے ایکٹ کی موجود کے بعد بھی اگر سوشل میڈیا کی بھی لانا ہے تو انہی میں کوئی چیز آپ ترمیم کر کے ایڈ کر کے وہ سوشل میڈیا کے شعبے کو اس میں آپ شامل کر لیتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کو بھی آپ نے کرٹیسائز کیا ہے تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ بھی پھر آپ کے خلاف کارروائی شروع کروا سکتا ہے شکایت کر کے FIA کو۔ سائبر کرائم سے متعلق قوانین بنیادی طور پر آن لائن ابلاغ کے ذریعے کیے جانے والے جرائم کی روک تھام کے لیے وضع کیے گئے تھے۔ حالیہ پیش رفت پر صحافی اور سماجی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ نئی ترمیم اختلاف رائے کے حق پر ایک حملہ ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ نیا قانون صحافیوں سمیت عام آدمی کو تنقید اور سوال کرنے کے حق سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ خدشات کس حد تک درست ہو سکتے ہیں۔ سندھ میں جو ہے 1,22,000 مکانات بن رہے، بھائی کب بن رہے، کس کو دو گے؟ اگر ہم وہ سوال پوچھ لیں تو ہم پہ پیکا ایکٹ۔ آپ کو نہیں پتا آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے، اور یہی مقصد ہے پیکا کا کہ ایک خوف پھیل جائے۔ پیکا 2025 ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں لائی گئی ہیں کہ جس میں چیزوں کو بہت ویگ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ فریڈم کمز ود رسپانسبلٹی، کہ جو بھی آزادی اس کو ایک احساس ذمہ داری ہونا چاہیے اور ایک ذمہ دارانہ طور پر اس آزادی کو استعمال کرنا چاہیے۔ پیکا ایکٹ 2025 کے تحت سائبر کرائم سے متعلق قانون سازی میں کئی طرح کی ترامیم کی گئی ہیں۔ ان ترامیم میں سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے گورننس میکانزم تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر گرفت میں آنے والے جرائم میں ہراسگی، فحاشی، غلط معلومات، بدنیتی پر مبنی مہمات اور کسی فرد سے متعلق ذاتی معلومات کا پرچار شامل ہیں۔ مذکورہ ترامیم پر تنقید کرنے والوں کا یہ خدشہ بھی ہے کہ ان جرائم کے نام پر مخالفین یا کسی مخصوص حلقے کو ہدف بنایا جا سکتا ہے۔
فیک نیوز کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، نہ فالس انفارمیشن کو ڈیفائن کیا ہے، انہوں نے بالکل اس کو ویگ رکھا ہے جان بوجھ کے. پرچہ کٹتا ہے اور آپ کرمنل کورٹ کے پروسیس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو اس کی شکیں ہیں، جو افینسز ہیں، وہ تو اسی طرح سے ہوگا. سوشل میڈیا پھر اسکپ کرتا ہے، سوشل میڈیا میں ساری باتیں آتی ہیں اور اس کو پھر آپ پراپرلی ریگولیٹ کر نہیں سکتے. حکومت اور اپوزیشن یا پھر ان پہ مشتمل ایک کمیٹی ہو اور وہ کمیٹی ڈیبیٹ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے تاکہ اس پر کسی کو آواز اٹھانے کا موقع نہ ملے. الیکٹرانک جرائم کی روک تھام سے متعلق ابتدائی ایکٹ یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی پہلی قانونی کوشش تھی، اور اب یعنی 2025 میں اسی ایکٹ میں سیکشن A26 متعارف کرائی گئی ہے. اس سیکشن کے تحت جانتے بوجھتے جعلی معلومات فراہم کرنا اور پھیلانا جرم قرار دے دیا گیا ہے. کچھ سزاؤں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. مثال کے طور پر سزا کی مدت اب کم از کم 3 سال جبکہ جرمانہ 20 لاکھ روپے تک کر دیا گیا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ابلاغ کے آلات کے ذریعے کیا جانے والا پہلا جرم کب منظر عام پر آیا؟ جواب جانیے بریک کے بعد. ابلاغ کے آلات کے ذریعے کیا جانے والا پہلا جرم تکنیکی اعتبار سے فرانس میں سال 1834 میں سامنے آیا. کہا جاتا ہے کہ 2 فرانسیسی بروکرز ایک ٹیلی گراف آپریٹر کو رشوت دے کر ٹیلی گراف سسٹم میں ہیرا پھیری کرنے کے مرتکب ہوئے. اس کارروائی کے ذریعے انہوں نے فرانسیسی ٹیلی گراف سسٹم سے اسٹاک مارکیٹ سے متعلق اہم معلومات قبل از وقت حاصل کر کے غیر معمولی مالی فائدہ اٹھایا. ماہرین اس واقعے کو اب تاریخ کا پہلا سائبر کرائم قرار دے رہے ہیں. جانو اور جانتے رہو. اس میں شک نہیں کہ پیکا ایکٹ سن 2025 کے تحت سرکاری اداروں کو کارروائی کے لیے زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے ہیں. لہٰذا اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سرگرمیوں کی اس طرح نگرانی آزادی اظہار کے معاملات میں ریاست کی جانب سے اتھارٹیرین رویے کو فروغ دے سکتی ہے. میں ایک پنجاب بیس رپورٹر ہوں. میرے خلاف کوئی کیس کرتا ہے کراچی میں، مجھے ہر ہیئرنگ پہ جانا پڑے گا کراچی، مجھے اپنا خرچہ خود اٹھانا پڑے گا، مجھے وکیل خود کرنا پڑے گا، چاہے وہ کیس جھوٹا کیوں نہ ہو. آپ تنقید بالکل کریں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ضرور کریں. اگر کوئی ایسا فیصلہ عدالت دیتی ہے یا کوئی ایسا اقدام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اٹھاتے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہے تو آپ بالکل ان پہ تنقید کر سکتے ہیں. پیکا ایکٹ کے تحت ہر ویب سائٹ، ہر موبائل اپلیکیشن اور ہر آن لائن سروس کو سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی سے رجسٹر کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. یہ ریگولیٹری اتھارٹی از خود بھی مقدمہ دائر کر سکتی ہے. یعنی سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کسی بھی ویب سائٹ، اپلیکیشن، موبائل اپلیکیشن یا آن لائن سروس کی رجسٹریشن اپنے طور پر بھی منسوخ یا معطل کر سکتی ہے. حکومت جو ہے وہ تمام سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں ایک غیر آئینی عمل بھی ہے اور غیر جمہوری عمل بھی ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں پیکا ایکٹ کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز اس میں کورڈ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ یہ کتاب بند کر دیں. بتایا گیا ہے کہ اس اتھارٹی کے تحت ایک کمپلینٹ کاؤنسل بھی تشکیل دی جا رہی ہے. اس اتھارٹی میں 5 سال کی مدت کے لیے ایک چیئرپرسن کے علاوہ سیکرٹری وزارت داخلہ، چیئرمین پیمرا، ایک صحافی، ایک سوشل میڈیا پروفیشنل اور ایک وکیل سمیت دیگر 8 ممبران بھی شامل ہوں گے. نئی تحقیقاتی ایجنسی کے قیام کے ساتھ ہی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کا موجودہ سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا. حکومت اس کو فارم کرے گی تو اس کے نتیجے میں پہلے ہی اس پر آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ حکومت کی منظور نظر افراد اس کے اندر شامل ہیں. کہاں سے لائیں گے ایسے لوگ
کہ جن کے اوپر پوری قوم کا بھی اعتبار ہو، پھر ساری سیاسی جماعتوں کا بھی اعتبار ہو۔ نئے قانون پر عمل درآمد کے لیے سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبونل قائم کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کا سابق جج اس ٹریبونل کا چیئرمین ہوگا۔ ٹریبونل تمام مقدمات کا فیصلہ 90 دن میں سنا دینے کا پابند ہوگا۔ ٹریبونل کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60 دنوں کے اندر چیلنج کیا جا سکے گا۔ یہ پیکا کا قانون کون سا خاص قانون ہو گیا جس میں عدالت کو یہ باندھ دیا ہے کہ 6 مہینے میں آپ فیصلہ کریں؟ اسپیسیفک ٹرائیبیونلز بھی ہم نے قیام کیے ہیں کہ ٹرائیبیونلز جو ہیں اس میں آپ کے جو ہیں وہ 2 ممبرز اور ایک اس کا چیئر ہو، تاکہ انصاف کی فراہمی اور ڈیو پروسیس کے تقاضوں کو بھی بر وقت جو ہے یقینی بنایا جا سکے۔ جو شکایتیں آئیں گی ان کے بارے میں تحقیقات کرے گی، اس کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ صحافیوں کا نمائندہ بھی ہے، آئی ٹی کا نمائندہ بھی ہے اور حکومت کے نمائندے بھی ہیں، مگر سب کو حکومت نامینیٹ کرے گی۔ تحقیقات، تفتیش اور مقدمہ سازی کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام سے ایک اور ادارہ بھی تشکیل دیا جا رہا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ان نئی ترامیم کے نفاذ کے فوراً بعد ملک کے کئی حصوں میں مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے۔ لاہور میں ایک ڈیلی وی لاگر کے خلاف عوام کے جذبات کو مجروح کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ ملک کی ایک سینئر ماڈل اور اداکارہ پر دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا۔ ادھر خیبر پختونخوا میں علماء کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر بنو کے ایک شہری کے خلاف اسی قانون کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مارچ کے مہینے میں ریاست مخالف مواد نشر کرنے کے الزام میں کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی فرحان ملک کو FIA نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسی ادارے نے مارچ ہی کے مہینے میں اسلام آباد میں وحید مراد نامی ایک صحافی کو بھی اسی قانون کے تحت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک کالعدم تنظیم کی پوسٹ شیئر کی تھی۔ وحید مراد کو گھر سے اٹھا لینا، اس کے بعد ایک پرچہ سامنے آیا، یا فرحان ملک کو آپ 6 مہینے سے انویسٹیگیٹ کرے تھے، کچھ نکلا نہیں، اور اس کے بعد جو ایک پہلی انویسٹیگیشن اس قانون اور ترمیم آنے سے پہلے ہو رہی تھی، اس کے بعد ایک پرچہ آتا ہے۔ ہر دوسرے انسان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد تنظیم یا BLA سے ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 22 گھنٹے جبری گمشدگی کا میں بھی شکار رہا تھا۔ مجھے بتا دیجئے کہ میں BLA کا ممبر ہوں یا میں TTP کا ممبر ہوں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ سن 2025 پاکستان کے سائبر کرائم سے متعلق قوانین میں یقیناً ایک اہم تبدیلی ہے۔ یہ قانون ایک جانب آن لائن جرائم اور غلط معلومات سے نمٹنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے، تو دوسری جانب مختلف حلقوں کی جانب سے اس قانون پر آزادی اظہار، پرائیویسی اور شہری حقوق کی پامالی کے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ فی الحال یہ تمام تر بحث سوشل میڈیا، صحافی اور سماجی حلقوں اور مفکرین تک محدود ہے، لیکن شاید یہی وہ صورتحال ہے کہ جب معاملات کی سنجیدگی کے سبب مباحثے کے دائرے کو اقتدار میں موجود متعلقہ عناصر اور دیگر اہم عہدوں پہ فائز متعلقہ شخصیات تک وسعت دی جائے، کیونکہ اگر آزاد ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں تو سیاسی دیانت کا تقاضا ہے کہ ان کا جواب دیا جائے، اور جواب وہی درست ہوتا ہے جو متعلقہ حلقوں کے لیے قابل فہم اور قابل قبول ہو۔